ایوریج جو ہے ہماری وہ 5% احمدی ہیں. ہر خاندان میں یہ سمجھ لو 90% سن جماعت واقعی شیعہ یہ دو گھر میں، تو تقریباً 5% احمدی ہوں گے. جو ہمارے خاندان سے کوئی ہمارا بزرگ بھائی چچا زاد یا کوئی بھی فوت ہو جائے، ہم اس کے ساتھ قبر میں ساتھ جاتے ہیں. یہ جنازہ جہاں پڑھا جاتا ہے، تو جب اس کا جنازہ ہو ہم پیٹ پھیر کر کھڑے ہو جائیں تو وہ لوگ جو ہمارے رشتے دار ہیں ہمیں زیادہ پیٹھ لے کے کھڑے ہو جائیں. جی آپ کو کس نے کہا کہ آپ پیٹھ اس طرف کر کے کھڑے ہو جائیں؟ جناب حضور سے یہ سوال ہی کرتا ہوں نا، اگر جنازے میں کھڑا ہو جائے تو عزت اور احترام کرنا واجب ہے میت کا. جی. اور جو جنازہ ہوتے وقت پیٹھ دیتا ہے تو بڑی گستاخی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. جی. کسی احمدی سے میں توقع نہیں رکھتا. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بات فرمائی ہے. آپ نے فرمایا ہے جو مکفر مکذب ہو اس کا جنازہ نہ پڑھو. جو میری تکذیب کرتا ہو، مجھے بہتان خدا پر بہتان باندھنے والا بناتا ہو اور مجھ پر لعنتیں ڈالتا مر گیا، تم اس کا جنازہ کیسے پڑھو گے؟ عام دنیا میں بھی ایک شخص کے باپ کو کوئی گالیاں دیتا رہے گندی، تو اس کا وہ جنازہ پڑھنے جائے گا؟ وہ تو اس کو ہمدردی کرنے بھی نہیں جاتا اس کے پاس، وہ تو تدفین کے لیے بھی ساتھ نہیں جاتا. کتنا حوصلہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ باقی باتوں سے میں نہیں روکتا، انسانی حسن سلوک سے میں تمہیں منع نہیں کرتا. ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو، ان کے غم و خوشی میں حصہ لو، ان کے اگر فوت شدہ ہیں ان کو کھانا پہنچاؤ، ان کی تکلیف دور کرو. لیکن جو مسئلہ ہے دینی وہ یہ ہے کہ جو تمہارے امام کو کافر بلکہ اول درجے کا مرتد اور کافر سمجھتا ہو، اس کی نماز جنازہ تم پر فرض نہیں بلکہ جائز نہیں ہے. فرمایا وہ شخص جو مکفر مکذب نہ ہو، وہ خواہ احمدی نہ بھی ہوا ہو، اس کی نماز پر جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے. اس سے زیادہ کیا تعلیم ہو سکتی ہے؟ غیر احمدی علماء سے پوچھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر احمدیوں کے جنازے میں تو الگ رہا، اگر تم ان سے ہمدردی بھی کرو گے تو تمہاری اپنی بیوی تم پر حرام ہو جائے گی. یہ فتویٰ لگا ہوا. اور اولاد ولد الزنا کہلائے گی، نعوذ باللہ من ذالک. وہ جو گالیاں دیتے ہیں وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی. اور پھر ایسے ایسے فتوے احمدیوں کا نہیں، صرف آپس میں ویسے ہی بریلویوں کا وہابیوں کے خلاف، وہابیوں کا بریلویوں کے خلاف، ان دونوں کا شیعوں کے خلاف، شیعوں کا ان دونوں کے خلاف. جی. اور سب نے، میرے پاس چھپے ہوئے ان کے فتوے موجود ہیں، سب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کسی کی نماز جنازہ تو درکنار کندھا بھی نہیں اس کو دینا، اس سے ہمدردی نہیں کرنی، افسوس کا اظہار نہیں کرنا، ورنہ تمہارا دین ختم ہو جائے گا. یہ تعلیم ہے اصل حقیقی. لیکن آپ کو نظر اس لیے نہیں آتی کہ ان کی خوش قسمتی ہے، ان اکثر فرقوں کی، کہ اکثر فرقے اپنے مذہب سے خود واقف نہیں رہے، اور اگر واقف ہیں بھی تو پرواہ نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، اپنے معاشرے سے زیادہ متاثر ہیں، کسی قیمت پر معاشرے سے بے وفائی کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا کا دباؤ، دنیا داریاں، سیاستیں، آپس کے تعلقات، مدنی رشتے، ان کو فضیلت دیتے ہیں اور خود اپنے مذہب کی بھی حرمت نہیں کرتے. اس لیے جتنے مرضی ان کو آپ فتوے بتائیں ان کے اپنے علماء کے، کہ پرواہ نہیں کریں گے، جنازہ ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہوں گے. اس لیے نہیں کہ دین کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کو عظمت دے چکے ہیں، اس لیے کہ دنیاوی دھندوں میں پھنس چکے ہیں. کسی قیمت پر اپنے اوپر یہ حرف نہیں لانا چاہتے کہ انہوں نے دیکھو فلاں وقت ہم سے منہ موڑا تھا، پھر اگلے بھی کریں گے، تجارتوں پر اثر پڑے گا، تعلقات میں اثر پڑے گا. احمدی اس لیے ننگے ہو جاتے ہیں کہ وہ دیانتداری سے جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور دنیا کی لعنت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، سچے ہیں اپنے قول میں. اس لیے ہر احمدی ایسے موقع پر ننگا ہو جائے گا. ننگا سے مراد یہ کہ نظر آ جائے گا کہ یہ دیکھو یہ احمدی کھڑا ہے، اور وہ دب جاتے ہیں اپنے عدم دین کی طرف توجہ کم کرنے کی وجہ سے یا اخفاء کرنے کی وجہ سے. تو اگر احمدیت کا غیر احمدیت سے موازنہ کرنا اس موضوع پہ، تو ان سے کہیں کہ علماء کے فتووں کا مقابلہ کرو، پھر دیکھو کس کا فتویٰ زیادہ معقول اور زیادہ انسانی قدروں کے قریب ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بھی فتویٰ آپ کو نہیں ملے گا
جہاں کسی فرقے کے نماز پڑھنا کسی فرقے کی نماز جنازہ سے بند کیا گیا. ایک ہی فتویٰ ہے صرف سارے عالم اسلام میں جس نے یہ کہا ہے کہ کوئی بیعت کر کے میری جماعت میں داخل ہو یا نہ ہو، اگر وہ تکفیر اور تکذیب نہیں کر رہا، شریفانہ تعلق رکھ رہا ہے خاموشی کے ساتھ، تو اس کی نماز جنازہ جائز ہے، بلکہ پڑھنی چاہیے تمہیں. پھر اس سے آگے ایک قدم ہے، وہ بھی اکثر لوگوں کو معلوم نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نماز جنازہ سے اس لیے ہم نے بند کر دیا ایسے لوگوں کی کہ جنازہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں کہ اگر قوم یا امت کا ایک حصہ بھی اس کو ادا کر دے تو سب کی ذمہ داری ادا ہو جاتی. یعنی ضروری نہیں کہ ہر شخص پڑھے. نماز فرض کفایہ نہیں، نماز ہر شخص پر فرض ہے، اس لیے وہ ہر شخص پر پڑھنا لازم ہے. اب فرض کفایہ کے طور پر جب کسی غیر احمدی کی وفات ہوتی ہے، دوسرے جنازہ پڑھ دیتے ہیں، تو ان کو ضرورت کیا ہے کہ وہ ہم سے مطالبہ کریں ہمارا ضرور پڑھو. ایک طرف ہمیں لعنتی سمجھیں، ایک طرف ہمیں مرتد سمجھیں، واجب القتل سمجھیں کہ تم ملو گے بھی تو ہم ناپاک ہو جائیں گے، ہماری مسجدوں میں نہ ہو. دوسری طرف اشتعال دلانے کی خاطر یہ کہیں کہ دیکھو جنازہ نہیں پڑھتے، کتنا ظلم ہے. صاف پتہ چل رہا ہے کہ نیت نیک نہیں ہے. اگر علماء کی نیت نیک ہوتی تو یہ مسلمانوں کو کہتے کہ ان سے بات پوچھنا کیا کرو، یہ شریف لوگ ہیں، خود ہی نہیں آتے ہمارے جنازے پر، بجائے اس کے کہ ہم ڈنڈے مار کے روکیں. اور تعلیم یہ ہے کہ اگر آئیں تو ڈنڈے مار کے روکو ان کو، کیونکہ یہ بھی فتویٰ ہے کہ ان کا نہیں پڑھنا بلکہ ان کو اپنا بھی نہیں پڑھنے دینا. اگر پڑھیں تو ان سے یہ سلوک کرو. اس لیے تقویٰ کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، دیانتداری سے، انسانی عقل و فہم کے مطابق. تو ہمارا تو کسی فرقے کے خلاف فتویٰ نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے خلاف جو ہمارے امام کو، جس کو ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ عظمت دیتے ہیں، ان کے متعلق کہتے ہیں کہ خدا پر بہتان باندھنے والا، مرتد، منافق، واجب القتل، جھوٹا، نعوذ باللہ من ذلک، لعنتی، فاسق، فاجر. کس طرح دل آمادہ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود یہ فتویٰ ہے جماعت احمدیہ کا کہ اگر کہیں کوئی مسلمان ایسا فوت ہو جس کی نماز جنازہ پڑھنے والے احمدیوں کے سوا دوسرے نہ ہوں، تو ہرگز اس بحث میں نہیں پڑھنی کہ اس کی کیا حالت تھی. امت محمدیہ کو کوئی شخص بغیر جنازہ کے دفنایا نہیں جائے گا. ایسی صورت میں اس کا جنازہ ضرور پڑھو. چنانچہ ایک حادثہ ہوا سویڈن میں، جہاں کچھ مسلمان بھی تھے جو اس حادثے میں شہید ہو گئے. ہوائی جہاز کا حادثہ تھا، اور اس پر پرابلم یہ بن گئی کہ کوئی دوسرا مسلمان وہاں جماعت احمدیہ کے سوا ان کی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا. انہوں نے تار دی خلیفۃ المسیح ثالث، جو مجھ سے پہلے خلیفۃ جماعت کو، ان کو تار دی کہ کیا کرنا ہے. آپ نے بذریعہ تار جواب دیا کہ ضرور جنازہ پڑھو، کیونکہ امت محمدیہ کا یہ حق ہے کہ وہ جنازے کے ساتھ دفنائی جائے. یہ جو بنیادی حق ہے یہ ہر مذہب میں موجود ہے، صرف امت محمدیہ کا تعلق نہیں. شیعہ عیسائی بھی کہتے ہیں ڈیسنٹ کرسچن بیریل ہم نے ضرور دینا ہے. اب 2 بچے ہیں، 2 جو قتل کیے تھے کسی زمانے میں کسی نے، ان کی لاش نہیں مل رہی تھی. پولیس لگی ہوئی ہے جگہیں کھودنے کے لیے، تلاشی لینے کے لیے، وہ پہاڑیاں کھود رہی ہے کہ کسی طرح لاش مل جائے. نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ ان 2 بچوں کو کرسچن بیریل مل جائے. تو یہ سب مذاہب کا بنیادی اصول ہے. اس میں جماعت احمدیہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہو جس کا خطرہ ہو کہ دوسرے غیر احمدی مسلمان اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور نہیں پڑھ رہے، تو احمدی پھر اس وقت یہ بحث نہیں کریں گے کیسا تھا. لا علمی کا حق اس کو دیں گے اور اس کی جنازہ پڑھیں گے. یہ ہے کل فتویٰ ہمارا. لیکن پیٹھ والی بات جو آپ نے کہی تھی وہ ناجائز ہے کہ ایسے موقع پر آپ پیٹھ دکھائیں، گستاخی کریں ان کی. فرمائیے بشیر یار صاحب. 1 منٹ. بشیر یار صاحب جو ہیں ہمارے، ان کے اسٹیبلشڈ رائٹس ہیں سوال کرنے کے. کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں وہ سوال نہ کریں، اس لیے ان کا حق ہے.